Acts chapter 13, starting from verse 1 to 3. تھوڑا پیچھے کر لیں. ایمال 13 باب پہلی 3 آیات. انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے. یہ انطاکیہ کی کلیسیا میں لکھا گیا کہ کئی نبی تھے اور کئی معلم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس قرینی، اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور سول جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے. تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور سول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا. جب ہم کلام سن رہے ہیں تو میرے دل میں ایک جلتی ہوئی خواہش ہے، اس کلام کے درمیان اگر خدا کا روح آپ کو توڑے، جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے جب وہ دعا اور روزے میں ٹھہرے ہوئے تھے then something extraordinary happened. کچھ ہوا. کیا ہوا؟ روح القدس نازل ہوا، نبوت کی روح نازل ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ ان دو اشخاص کو کیا کر دو؟ میرے لیے علیحدہ کر دو، میرے کام کے لیے ان کو کیا کر دو؟ مسح کر دو، تاکہ وہ گاسپل سنائیں، لوگوں تک ریچ کریں، اپنوں تک اور غیر قوموں تک جائیں. تو ہم خداوند کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تمجید کرتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اگر پاک روح آپ میں سے کسی کو تیار کرے تو میں یہ بھی دعا کر رہا تھا، خداوند جب یہاں پر یہ کام ہو سکتا ہے تو جمعے کی عبادت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کتنی دنیا بھوکی پیاسی ہے، لوگ میرا اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. لیٹ ہولی اسپرٹ ورک ان یور لائف. اگر ہمارا دل ٹوٹتا ہے، آنسو بہتے ہیں، تو اپنے دل کو سخت نہ کرے. اگرچہ زمین مجھے بڑی سخت نظر آ رہی ہے، ہمارے آنسو نہیں بہتے. سنڈے کو جس عبادت میں گیا تھا، بچہ چھوٹا بڑا سب کے سب گڑ گڑا کے آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے، اتنی انائنٹنگ تھی. تو خدا چاہتا ہے ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر دیں، کہیں کہ جیزس آئی ایم ہیئر، ہولی اسپرٹ آئی ایم ہیئر، ٹاک ٹو می. ٹیل می واٹ یو وانٹ فرام مائی لائف. تو میری زندگی سے کیا چاہتا ہے؟ تو نے کیوں مجھے دنیا میں رکھا ہوا ہے؟ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ آج ہم بوجھ کے ساتھ کلام کو سنیں، اور اگر پاک روح آپ کو کہے کہ میں خدا کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، مجھے مسح کیا جائے، لیکن دیکھا دیکھی نہیں. اگر دل آپ کا کہے، پاک روح آپ کو جھنجھوڑے، پاک روح آپ کو قائل کرے، تو میرے اندر یہ آگ ہے
کہ کچھ مبشر، کچھ خادمائیں ہمارے اس گروپ سے اٹھیں اور تیار ہوں، جو کہ باہر نکلیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا تعلق انٹر ڈینامینیشنل کیرزمیٹک پریئر فیلوشپ کے ساتھ ہے۔ آپ باہر نکلیں اور انجیل کی بشارت کریں، تو میں ان لوگوں کو جو تیار ہوں گے صرف انہی لوگوں کو میں انائنٹ کروں گا۔ اور آپ اس وقت خدا کی مرضی کو جانیں کہ why you are here, why you are in this planet، آپ اس پلانٹ پہ کیوں ہیں۔ میں اس وقت ہم کلام ہوں موجودہ جماعت کے ساتھ، اور وہ لوگ جو مجھے باہر سے سن رہے ہیں فیس بک پر گھر میں بیٹھے ہوئے، تو آپ سب کاپی پینسل لے کر بیٹھیں، جو حوالہ جات لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، اور اس کلام کو سیکھیں اور سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں۔ اکثر جب روزوں کے ایام آتے ہیں، مجھے ان ایام میں بھی بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے کہ روزہ مسیحوں کو کیا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ مسیح نے تو کوئی تعلیم نہیں دی، مسیح نے تو نہیں کہا روزہ رکھنے کے لیے، بردر آپ ہمیں بتائیں۔ تو میں ساتھ ساتھ ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتا جا رہا تھا، اور زیادہ تر یہ باہر کے جو ہے کراچی سے باہر کے آؤٹ آف سٹی لوگ مجھے کویسچن کر رہے تھے، انہوں نے ہمارا پروگرام پڑھا تھا، اس کو دیکھ کر انہوں نے کویسچن کیے، ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ میں نے آج کا میسج بھی بھیجا، جن لوگوں نے سنا، کہ میں نے کہا جو کراچی میں ہیں وہ ضرور آج شام کو آئیں اور سیکھیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مسیح نے کوئی تعلیم دی ہے؟ اگر دی ہے تو کہاں دی ہے؟ کیا تعلیم دی ہے؟ کب رکھنا چاہیے؟ کب کھولنا چاہیے؟ کیا کھانا کھانا چاہیے بیچ میں؟ پانی پینا چاہیے یا توے کی روٹی پکی نہیں کھانی چاہیے یا کیا؟ اس قسم کے بے شمار سوالات ہیں، جو میں کوشش کروں گا ان سوالوں کے جواب آپ لوگوں تک دے سکوں۔ اور یہ بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزے کا تعلق، روزے کا کنسپٹ تمام اقوام عالم میں پایا جاتا ہے، تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ الہامی مذاہب اہل کتاب جو ہیں ان سے بھی ہٹ کر باہر جو بت پرست تھے، جب مسیحیت کے جیوش کے آنے سے پہلے، یہودی قوم سے آنے سے پہلے ساری بت پرست تھے۔ ابراہیم کو جب بلایا گیا تو what he was? He belonged to pagans، بت پرست خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے باپ تارا تھا، وہ بت بناتے تھے، یروشلم اور جلجال اور یہودیہ اور ان علاقوں میں جا کے وہ بت بیچا کرتے تھے۔ میرا یہ بات اگر بیان کروں گا تو لمبا میرا مضمون ہو جائے گا، تو میں اس طرف نہیں جا رہا۔ تو مسیحیت سے پہلے کیا تھے؟ سارے کے سارے جو خدا نے چیزیں بنائی تھیں، خدا کی مخلوق کو وہ پوچھتے تھے۔ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں رومن 1:21، رومیوں پہلا باب اس کی 21 آیت ہے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کی خدائی کو جان تو لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خدا سے بڑھ کر مخلوقات کی، کیڑے مکوڑوں کی، خدا کے جلال کو کیڑے مکوڑوں کی صورت میں کیا کیا؟ بدل ڈالا، پہاڑوں کی پرستش کرنے لگے، اور شام، سورج اور دوسرے ہرے درختوں کے سامنے، بڑے درختوں کی، آپ سب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ پھر اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور مسیحیت میں اور ہندوازم میں اور ہمارے مسلم بھائی جو روزہ رکھتے ہیں، ہندو اور مسلمان بھائی 30 سال میں روزہ رکھتے ہیں، اور مسیحی 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں، جو لینٹ کے دن سے یعنی بدھ کے دن سے آغاز ہوتا ہے، اور عید فصح جمعرات اور جمعے تک جاری رہتا ہے۔ اور یہ
46 دن بنتے ہیں، 6 دن جو ہے وہ نکال دیے جاتے ہیں، سنڈے کو ہم روزہ نہیں رکھتے، اور اس کی ریزن اگر آپ لوگوں کو پتہ تو ہیلیلویا، نہیں تو میں اس کو شیئر کروں گا اپنے مضمون میں۔ اور اس کے بعد جو ہیں اگرچہ وقت اور درانیہ رکھنے کا فرق ہے، اور رکھنے کا کھولنے کا وقت فرق ہے۔ اسلام میں روزہ فرض ہے، لیکن مسیحیت میں روزہ فرض نہیں ہے، اور اس سے ہمارے مسیحی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسیحیت میں مسیح نے ہم پر روزہ فرض نہیں کیا تو اس لیے ہم روزہ نہ رکھیں۔ آج ہم ڈیٹیل سے سیکھیں گے، اور اب سوال شاید آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہو کہ مسیحیت میں تو لہذا ان تمام مذاہب میں مسیحیت میں روزہ اس لیے فرض نہیں ہے کیونکہ یہ ذریعہ نجات نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ مسیحیت میں روزہ شکر گزاری کے طور پر رکھا جاتا ہے، جو کچھ خدا نے ہمارے لیے کیا ہے اس کی شکر گزاری کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اور مسیحیت میں اکثر یہ معمول رہا ہے کہ ایماندار لوگ اکثر و بیشتر انہوں نے روزہ رکھ کر دنیا کو تبدیل کر دیا۔ مثال کے طور پر ایلیاہ نبی کو آپ جانتے ہیں، پہلا سلاطین 19 باب اس کی 8ویں آیت، یہاں پر ایزیبل سے وہ بھاگتا ہے، یا وہ بال کے نبیوں کو قتل کرتا ہے تو ایزیبل اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اور وہ بیر سبا سے بھاگا اور ایک جگہ پر آ کے لیٹ گیا، سو گیا، اور خدا نے کہا پہلے جب سویا تھا کچھ نہیں تھا، جب وہ سو گیا فرشتے نے اسے اٹھایا کہ اٹھ، کھانا کھا، روٹی کھا اور پانی پی، یہ سفر تیرا بہت لمبا ہے۔ 40 دن تک وہ چلتا رہا، پہاڑی سفر تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا ان باتوں پر؟ اس نے روزہ رکھ کر 40 دن تک بیٹھا نہیں رہا، سویا نہیں رہا، کسی جا کے اسٹوڈیو میں یا کسی سینما گھر میں ٹھنڈی جگہ پہ سارا دن نہیں گزار دیا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ سو کے گزار دیتے ہیں، تو اس نے 40 دن تک ایک روٹی اور پانی کیا پیا کہ 40 دن وہ قوت اس کی بنا رہا۔ Can you clap for the glory of Lord Jesus؟ اپنے ہاتھوں کو کھولیں، ہاللیلویا، پریز گاڈ، جاؤ برے کی۔ تو میں نے کہا کہ اکثر ہمارے کرسچن جو ہے طرح طرح کی تعویلیں جو سیل پسند ہیں نکالتے رہتے ہیں روزے کی تعلیم کو کم کرنے کے لیے۔ تو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کلام بھرا پڑا پرانے عہد نامے میں نے 3 مضمون اپنے واٹس ایپ پہ ڈالے، 300-400 لوگوں تک یہ میسج میرے پہنچے۔ فاسٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ، فاسٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ، اور پھر پریئر اینڈ فاسٹ۔ تو یہ میں نے 3 مضمون پیش کیے، آج میرا یہ 4تھا مضمون ہے۔ پھر کلام مقدس میں اگر آپ دیکھیں خروج 34 باب اس کی 28 ہے، 40 دن ایلیاہ نے روزہ رکھا اور پہاڑی سفر چلتا رہا۔ اور پھر موسیٰ نے کیوں روزہ رکھا؟ تاکہ الہی احکام حاصل کرے، شریعت کو حاصل کرے، اور وہ خدا سے خیمہ اجتماع کا نقشہ اور الہی احکام اور شریعت لے کر آیا۔ پہلی بار آپ جانتے ہیں کہ وہ لوہیں ٹوٹ گئیں، اس کے ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک لوح پہ 4 تھے اور دوسری پہ 6 احکام تھے۔
پہلی 4 کا تعلق خدا کے ساتھ تھا، باقی 6 کا تعلق دنیا کے ساتھ تھا. تو لہذا پھر دوبارہ اس کو جانا پڑا اور وہ شریعت لے کر آیا. دانیل 9 باب اس کی 3 آیت کو اگر پڑھ کر دیکھیں کہ وہ بھی خدا کے سامنے رویا کو حاصل کرنے کے لیے، سیری سے واپسی کے لیے اس خدا کے حضور دوبارہ روزے میں ٹھہرا ہوا ہے. اس وقت قوم بابل کی سیری میں تھی، یاد رکھیں، کیونکہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں اپنے مضمون پر سٹک رہنا چاہتا ہوں. تو وہ بابل سے اسیری کی رہائی کے لیے خدا کا طالب ہوا. اگر آپ بائبل کے ڈسائپل ہیں تو وہ دعا روزے میں ٹھہرا ہوا سیری سے رہائی کے لیے، خدا سے مدد مانگنے کے لیے، لیکن خدا نے کچھ اور ظاہر کر دیا. What was that? Who will tell me? خدا نے کیا ظاہر کیا اس بارے میں؟ 70 ہفتوں کی رویا ظاہر کر دی. 70 ہفتوں کی رویا اس پر ظاہر کر دی. دعا وہ کر رہا تھا سیری سے رہائی کے لیے، لیکن خدا نے اس کے ساتھ ساتھ اس پر جو 70 برس کی اسیری کے سال تھے اور ان کے علاوہ 70 ہفتوں کی رویا ظاہر کر دی. 69 ہفتے مکمل ہو چکے تھے، یہ میرا مضمون نہیں ہے، اور 70واں ہفتہ ابھی شروع نہیں ہوا. یہ جب ہیکل بن جائے گی، اس طرح بھی میں نہیں جانا چاہتا. کبھی خدا نے موقع دیا تو ہم 666 کے حوالے سے پھر دوبارہ سیمینار رکھیں گے اور میں ڈیٹیل سے یہ گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا. اور آستر نے 3 دن کا روزہ رکھا، آستر 4 باب اس کی 3 آیت. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکثر مسیحی لوگ جو ہیں طرح طرح کی تعویلوں سے روزے کے مفہوم کو کم تر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن آج ہم مختلف حوالہ جات سے سیکھیں گے کہ مسیح یسوع نے روزے کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے. روزہ کیا ہے؟ واٹ از فاسٹ؟ عربی میں اور عبرانی میں جو لفظ روزے کے لیے استعمال ہوا وہ صوم استعمال ہوا ہے. اردو میں سواد سے لکھیں گے اور انگلش میں SOM سے لکھیں گے، صوم. اور یونانی میں اس کو نیستیا کہتے ہیں. یہ مرکب لفظ ہے، نے استاؤ. نے کا مطلب ناٹ، استاؤ کا مطلب ٹو ایٹ، کھانے سے پرہیز کرنا. اور ہندی میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ برت. تو ان تمام کا مفہوم کم و بیشتر ایک ہی ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرنا. اگر آپ کچھ کھا لیتے ہیں، جوس پی لیتے ہیں یا پانی پی لیتے ہیں تو پھر وہ روزہ نہیں ہے، وہ پرہیزگاری میں گنا جا سکتا ہے. تو لہذا انگلش میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں نے مختلف زبانوں میں ابھی روزے کی تعریف کر رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی اس کو وائنڈ اپ کروں. فاسٹ کہتے ہیں. یہ 4 لفظوں سے مل کے بنا ہے. F stand for fervent prayer. What is the meaning of fervent prayer? دل سوزی سے دعا کرنا. دعا کا مطلب ہے فیلوشپ. جب آپ دعا کریں گے، آپ کسی سے بات کریں گے نا، وہ جو اندیکھا خدا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں تو وہ ہمارے درمیان کیا ہے؟ موجود ہے. فرونٹ پریئر، دل سوزی سے دعا کرنا. اور فاسٹ کا دوسرا ورڈ کیا ہے؟ اے مین ایڈمٹ یور سنس. اپنے گناہوں کا ہم اقرار کریں.
آپ کی دعا عالم بالا تک نہیں جائے گی جب تک کہ آپ رکاوٹ کو دور نہ کرے. خدا پاک اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. یسایہ 59 باب اس کی پہلی دوسری آیت کو پڑھ کے دیکھے کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ چھڑا نہ سکوں اور میرے کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکوں. تمہاری بدیوں کی وجہ سے, سیاہ کاریوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے میں تم سے روپوش ہوا. تو اس گناہ کو, اس رکاوٹ کو جب ہم دور کر دیتے ہیں تو خدا ہماری سنتا ہے. تیسرا لفظ کیا, زور سے بولیے, ایس, سپلیکیشن. سپلیکیشن کا مطلب کیا ہے؟ مناجات. تموتھیوس 2 باب میں لکھا ہے کہ مناجاتیں ہر وقت, ہر جگہ, ہر مرتبہ والوں کے لیے کی جائیں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اگر ہماری کوئی پریشانی ہے اس کے لیے روزہ رکھیں, اور قومی روزہ, اجتماعی ہم روزہ رکھیں. اور چوتھا لفظ کیا ہے؟ ٹی. جب آپ کی دعا خدا نے سن لی ہے, آپ نے جو رکاوٹیں دی ختم ہوگی, تو باقی کیا رہ گیا؟ تھینکس گیونگ. ٹی اسٹینڈ فار تھینکس گیونگ. آپ شکر گزاری کریں. اس کا مطلب یہ ہے جس سے آپ نے مانگا ہے وہ آپ کے لیے کچھ لے کے آیا ہے, وہ اپنے ہاتھوں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہاتھ جو آپ کی مناجات کا جواب لے کے آئے ہیں, وہ ہاتھ کتنے قیمتی ہیں. ان ہاتھوں کو چومنے کو دل کرتا ہے. ہیلیلویا. تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ ابھی میں مختلف حوالہ جات سے ان ساری باتوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو سان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزے کا مفہوم یہ ہے کہ نہ ہم کچھ کھائیں اور نہ کچھ پئیں, اور مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص کام کے لیے, مخصوص مقصد کے لیے ہم دعا میں ٹھہریں. اس کو ہم کہتے ہیں روزہ. انگلش میں کتنے لفظوں سے روزہ بولتا ہے؟ جلدی سے بولے تاکہ ٹائم ہمارا ویسٹ نہ ہو. 4 لفظوں سے. اردو میں کتنے لفظ ہیں؟ 4. کون سے 4 ہیں؟ رے, و, زے, گول ہے. اور ان 2 لفظوں کے بیچ میں ڈیش ڈال دیں تو کیا بن گیا لفظ؟ جلدی سے بولیے. رو زہ. زہ کا مطلب کیا ہے؟ لیبر پین. کیا آپ جانتے ہیں کہ لیبر پین سے گزرنے میں ایک خاتون کو کتنی پین ہوتی ہے؟ شاید جو میڈیکل کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں, 7 فریکچر کے برابر ہوتی ہے. 7 فریکچر کے برابر لیبر پین ہوتی ہے. ان ماؤں کو ان کی عزت کرنا سیکھیں. میرا یہ مضمون نہیں ہے, لیکن ان کی بات چلی تو میں نے کہا کہ جو ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں وہ اپنے والدین کی کیا کریں؟ عزت کرنا سیکھیں. درد کے ساتھ رونا. کس نے کہا تھا کہ مجھے تمہاری طرف سے پھر جننے کے سے درد لگے ہوئے؟ پالوس رسول 4 باب میں وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری طرف سے, غلطیوں چیپٹر نمبر 4, مجھے تمہاری طرف سے پھر جننے کے سے کیا لگے ہیں؟ درد لگے ہوئے ہیں. تو لہذا وہ آدمی ہے اور آدمی ہو کے وہ ٹرم یوز کر رہا ہے جو عورتوں کے لیے ہوتی ہے. ایک روح ہمارے وسیلہ سے اس وقت تک بچ نہیں سکتی جب تک ہمیں پین نہ لگے. آپ سمجھ گئے میرا مفہوم ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنا آسان نہیں ہے روحیں جیتنا. تو لہذا پالوس رسول کہتا ہے کہ 3 برس تک میں آنسو بہا بہا کر, ایمال 26 باب 20 ہے, آنسو بہا بہا کر تمہارے لیے کیا کرتا رہا؟ دعا کرتا رہا. آج ایسے خادم ہم کہاں سے لائیں جو اپنی کلیسیا کے لیے آنسوؤں کے ساتھ رات کے پہروں میں اٹھ کر دعا کریں. جتنے میرے ساتھ ایڈڈ ہیں, آپ صبح کو جو ایڈڈ ہونا چاہتے ہیں وہ ضرور اپنا نمبر جو ہے سیم کو دیں تاکہ آپ لوگ صبح کی مارننگ پریئر اور میرے ڈیلی جو مضمون ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں.
مسیحی نقطہ نظر روزے کے حوالے سے، روزہ صرف جو ہے بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، اپنے پیٹ کو دکھ دینے کا نام نہیں ہے۔ روزے کا مطلب ہے بدی سے فاقہ، دل کی تبدیلی، خدا کی نزدیکی، خدا کی مرضی کو جاننا، خدا سے مدد حاصل کرنا، خاص طور پر اپنی ذات کی نفی کرنا۔ آئی ایم نو مور، کوئی حوالہ بتا سکتے ہیں جو میرے اس خیال کو سپورٹ کرے؟ آئی ایم کروسیفائڈ ود جیسس، آئی ایم نو مور، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا، اب مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو کیا کرے بھئی؟ اپنی خودی کا انکار کرے۔ مسیحی ہونا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم نے آسان بنا لیا ہے۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، خدا شاگردوں سے کہہ رہا ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اپنی ایگو سے ڈینائی کرنا، ڈینائل فرام یور سیلفشنس، ایگو سے ہم نے انکار کرنا، اپنی ذات کو ختم کرنا ہے، آئی ایم نو مور، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ نمبر 2، کیری یور کراس، اپنی خودی، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، if anyone want to follow me, deny from yourself and carry your cross، اپنی صلیب کو اٹھائیں and follow me، تب ہی تو میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اگر وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کو سے زیادہ یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو خدا سے بڑھ کر جن کو ہم اول درجہ دیتے ہیں، تو کلام کہتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ تو لہذا یہ باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ مسیحی روزے کا مقصد ہے اپنے دل کو خدا کے سامنے انڈیلنا۔ اس وقت ہم اپنے دل کو انڈیل لیں، خدا کی مرضی کے طالب ہوں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جو کئی بار ہم نے روزہ رکھا، کوئی ایسا گناہ کئی سالوں سے ہمارے اندر پل رہا ہے، ہو سکتا ہے نشے کا ہو، شراب نوشی کا ہو، بدی بدکاری زناکاری کا ہو، اور ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چھوٹتا۔ ہم نے شاید آنسوؤں سے دعا کی ہے، بہت سے خادموں سے دعائیں بھی کرائی ہیں، لیکن وہ علت، وہ عادت نہیں چھوٹی۔ خداوند یسوع مسیح یہاں موجود ہے۔ آج کہیں خداوند یہ میری کمزوری ہے، میں آہوں اور سسکیوں سے روتی اور چلاتا ہوں، میرے اس گناہ کو، نشے کی بدرو کو، ڈرگ ایڈکشن کو مجھ سے کیا کر دے؟ دور کر دے اور میرے جیون میں آ۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں خدا ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اگر آپ گاسپل آف میتھیو چیپٹر 6، کیا بولا میں نے؟ متی 6 باب 1 to 18، تو یہاں پر 3 راست بازی کے کام بتائے گئے ہیں۔ خبردار، جب خدا خبردار کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کوئی بڑی زبردست بات کرنے والا ہے، خدا کوئی بڑی اہم بات کرنے والا ہے۔ خبردار ہے، تم اپنے راست بازی کے کام دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ تو ان 18 آیات میں 3 راست بازی کے کام بتائے گئے ہیں، پہلی آیت سے لے کے 5 آیت تک۔
یہاں پر خراط بتایا گیا ہے. خراط دائیں یقین نہیں ہے. بہت دفعہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ دائیں یقین جو ہے ہم دوسروں کو اس میں سے دے سکتے ہیں, خراط کر سکتے ہیں, غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں. خراط اور دائیں یقین میں دائیں یقین الگ ہے, سخاوت الگ ہے, ہدیہ الگ ہے, چندہ الگ ہے. ہم لوگ جو ہے اکٹھا ہی اپنی دائیں یقین میں سے ہی سب کچھ جو ہے فلاں پادری کو کچھ دے دو, کچھ فلاں پادری کو دے دو, کچھ فلاں پادری کو دے دو, تو نہ کسی کا کچھ بنے, کسی بھی پادری کا کچھ نہ بنے. آپ جہاں بھی دینا چاہتے ہیں آپ کو پوری آزادی ہے. میرے الفاظ پر غور کریں. آپ اپنی دائیں یقین جہاں بھی دینا چاہتے ہیں, آپ اپنے چرچ میں اپنے خادم کو جس کو بھی آپ دینا چاہتے ہیں, جہاں سے آپ کو برکت مل رہی ہے. کیونکہ لکھا ہے ملاکی 3:8 میں کہ اپنی دائیں یقین ذخیرہ خانہ میں لاؤ. تو یہ میرا مضمون نہیں, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. تو میں نے کہا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے. کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کہ ہم خراط کریں. جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے ہم خراط کریں, اور خراط کے ساتھ ساتھ ہدیہ دیں. اور تیسرا کام ہے کہ اپنا وقت دیں. شاید ہم پہلا تعلق جو پیسے کے ساتھ ہے تو ہم شاید جو ہے یہ کام تو کر لیتے ہوں, خراط بھی دے دیتے ہوں, ہدیہ بھی ڈال دیتے ہوں, چندہ بھی دے دیتے ہوں, دائیں یقین بھی دے دیتے ہوں, لیکن وقت دینا بڑا مشکل ہے. کیا خیال ہے؟ آج دنیا میں آپ کو بڑے بڑے اسکالر مل جائیں گے جو دھواں اندار تقریریں کرنے والے ہوں گے, آپ کو رائٹر مل جائیں گے, لیکن دعا میں ٹھہرنے والے چند لوگ ہوں گے, شفاعت کرنے والے چند لوگ ہوں گے. میں نے آسمان سے نگاہ کی, یسایہ 59:16, کہ دیکھے کہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے, کوئی شفاعت کرنے والا نہ ملا. حزقیل 23 میں نے اسرائیل میں دیکھا کہ کوئی رکھنے میں کھڑا ہونے والا ہو, لیکن کوئی فصیل بنانے والا ہو, کوئی نہ ملا. تو یہ شفاعت ہے. 3 باتیں میں نے بتائیں. کس کو یاد ہو گیا کہ ہمیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو 3 چیزیں خدا ڈیمانڈ کرتا ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ خدا ہم سے سخاوت ڈیمانڈ کرتا ہے, خدا ہم سے ہدیہ اور چندہ ڈیمانڈ کرتا ہے, خدا ہم سے ہمارے وقت کا حساب مانگتا ہے. اگر ہم 40 اس کا 10واں حصہ بھی نکالے 24 گھنٹے کا, تو 2 گھنٹے میرا خیال 24 منٹ یا 40 منٹ جو میتھ کے ہیں ٹیچر ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے نکال لیں آپ. 24 گھنٹے میں سے اس کا 10واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ اگر بن جائے تو مجھے بتا دیں. 2 گھنٹے 24 منٹ بنتا ہے یا 2 گھنٹے 40 منٹ بنتا ہے؟ 2 گھنٹے 40 منٹ بنتا ہے. عبید کیا خیال ہے؟ سیم اور پاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. نوید آپ لوگ بتائیں. 2 گھنٹے 24 منٹ ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیں تاکہ یہ پوری جا رہا ہے, آن ایئر ہمارا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے 40 منٹ, میں خود بھی وہ کنفرم نہیں ہے مجھے, تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ 2 گھنٹے تو پکی بات ہے, باقی منٹوں میں ہیر پھیر ہے, مطلب ڈیوائڈ کرنے میں. 2 گھنٹے 24 منٹ یا 2 گھنٹے 40 منٹ, تو ہیں 2 گھنٹے 40 منٹ. تو لہذا آپ اگر خدا کو یہ وقت دے رہے ہیں تو پرانے عہد نامے کے مطابق, نئے عہد نامے میں جتنا بھی دیں اتنا ہی کم ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیا 2 گھنٹے 40 منٹ دعا میں آپ ٹھہرتے ہیں؟ اگر ہم خدا کا وقت خدا کو نہیں دیتے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چوری. چور خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے؟ ہم کہیں گے ہم تو چوری کرتے ہی نہیں, کوئی ہم نے کون سی چوری کی ہے؟ جب ہم خدا کی بادشاہی میں کہیں گے خدا کا تو چور ہے, او خدا میں کہاں سے چور ہوں؟ میں نے تو کوئی چوری کی ہی نہیں ہے, یہ تو میرے اوپر تو الزام لگا رہا ہے. مجھے تو اچھی طرح یاد ہے میں نے تو بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہے, میں نے لوگوں کی مدد کی ہے, میں نے لوگوں کی جو ہے مشکل وقت میں مدد کی. خدا کہتا تو چور ہے, کہتا خدا مجھے بتا, مجھے نہیں پتا چل رہا کہ میں چور ہوں. خدا کہے گا تو نے میرا وقت نہیں مجھے دیا. تو لہذا یہ میں بڑے یہ نا وقت میرا تقریباً گزر چکا ہے آدھے گھنٹے کا, اور سینٹ اگسٹین کہتا ہے if you wish
that your prayer fly to heaven. تو پھر give it to two wings, 2 پر لگا دیں. نمبر 1 alms giving, سخاوت وہ لگا دیں, اور روزہ. سخاوت اور روزہ رکھے تو آپ کی دعا فوراً آسمان پر چلی جائے گی. اب ہم آتے ہیں خاص سوال کی طرف کہ کیا مسیح نے روزہ رکھنے کے لیے کہا یا نہیں کہا. کیونکہ سیمینار ہے, تھوڑا لیٹ ہو جائے گا, لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ ٹائم پر ہم وائنڈ اپ کریں. اور جو سوال میں نے کیا تھا کہ اگر آپ کو پاک روح گائیڈ کرے کہ آپ کو 9 کیا جائے تو آپ اپنے دل میں خدا کی آواز کو بھی سنتے رہیں. تو مسیح یسوع نے کیا کوئی تعلیم دی ہے روزہ رکھنے کے لیے؟ جی ہاں. اگر آپ متی 9 باب اس کی 14 اور 15 آیت کو پڑھیں, یونا کے شاگردوں نے آ کر یسوع سے سوال کیا, اے خداوند کیا وجہ ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں, تیرے شاگرد کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ یسوع نے کیا کہا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب دلہا براتیوں کے ساتھ ہے تو کیا براتی روزہ رکھیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کہنے لگا, خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دلہا اب ان کے ساتھ ہے, ایک دن آئے گا کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تو وہ روزہ, بولے آواز نہیں آ رہی, میں گورا قبرستان میں کلام نہیں سنا رہا, کیا زور سے بولیں؟ ایک دن آئے گا کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تو وہ روزہ رکھیں گے. یہ کون کہہ رہا بھائی؟ یسوع کہہ رہا ہے. لیکن سہل پسند کہتے ہیں, سفسٹیکیٹ لوگ کہتے ہیں, جو اپنے بدن کو دکھ دینا نہیں چاہتے, جو روزہ نہ رکھنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, وہ طرح طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں. تو میں اس لیے, کیونکہ سیمینار ہے اور پاکستان سے باہر بھی سن رہے ہیں, اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے مضمون پر رہوں اور انہی باتوں کو آپ لوگوں تک رکھوں. پھر گاسپل آف میتھیو چیپٹر 6 ورس 6 to 18, خداوند نے غلط روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اور صحیح روزہ رکھنے کے لیے حکم دیا ہے. حکم دیا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو غیر قوموں کی طرح چہرہ نہ بناؤ, اداس چہرہ نہ بناؤ, بلکہ اپنا منہ ہاتھ دھوئیں, سر میں تیل ڈالیں, تاکہ تمہارا خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تمہیں روزہ دار جانے. ایسا نہ ہو کہ کھڑے ہوئے ٹائم پوچھتے رہیں روزہ کب کھلے گا. لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. غیر قوموں کی طرح روزہ نہ رکھیں. سخاوت کرو تو ایک ہاتھ سے 2 دوسرے کو پتہ نہ چلے, پوشیدگی میں ٹھہرے. جب دعا کرو تو پیچھے کوٹھڑی میں چلے جاؤ. ناکے اور موڑوں پر 3 کام وہاں پر راست بازی کے بتائے گئے. نمبر 1 جو سخاوت بتایا گیا, نمبر 2 پریئر بتایا گیا جو 6 سے لے کے 15 تک ہے, پھر 16 سے 18 تک. تیسرا راست بازی کا کام ہے وہ کیا ہے؟ روزہ. یہ 3 کام خدا نے بتائے. تو لوگ کہتے ہیں, تیسرا والا جو بہن بھائی لکھ رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں, گاسپل آف لوک چیپٹر 5 ورس نمبر 34 and 35. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ مسیح یسوع نے ہمیں واضح طور پر روزہ رکھنے کی تعلیم دی. اب یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں وہ ایک الگ بات ہے. اب ہم آتے ہیں why people do not keep fast on Sunday. سنڈے کو 3 بڑے کام ہوئے تھے. فزیکل کریشن آن سنڈے, آدم کو ہفتے کے پہلے دن اتوار کے دن بنایا گیا, فزیکل کریشن. نمبر 2 اسپرچول کریشن, ہفتے کے پہلے دن روح القدس نازل ہوا جو کلیسیا کا جنم دن ہے. تیسرا آپ لوگ بتائیں, وکٹری اوور ڈیتھ. یسوع مسیح مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا, یہ فتح مندی کا دن ہے. تو اس لیے
مسیح جو ہے اس خوشی کے دن کے موقع پر روزہ نہیں رکھتے۔ تو لہذا یہ میں چند باتیں آپ لوگوں کے ساتھ پوائنٹ صرف لکھے ہیں تاکہ میں کوئی چیز رہ نہ جائے، تاکہ ان ساری باتوں کا آپ تک پہنچا سکوں۔ اب روزے کے ٹائمنگ کیا ہیں؟ روزے کا وقت ایک شام سے دوسری شام تک ہے۔ مسیحیوں کا روزہ 24 گھنٹے کا روزہ ہے۔ مسیحیوں کا روزہ وہی روزہ ہے جو یہودیوں کا روزہ ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں احبار لیویٹیکس چیپٹر 23 ورس نمبر 32۔ ایک شام سے دوسری شام تک روزہ رکھنا، تو یہ 24 گھنٹے کا مسیحیوں کا روزہ بنتا ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں صرف شروع میں ایک دن روزہ ہوتا تھا، اور وہ روزہ کون سا تھا؟ کفارے کا روزہ، یوم کپور جس کو کہتے ہیں۔ 1971 میں کیا ہوا تھا؟ جب قوم بنی اسرائیل یہودی لوگ کفارے کی عید روزے کی حالت میں تھے، تو دشمن کی فوجوں نے ان پر اس دن یوم کپور کے دن حملہ کیا۔ تو لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ روزہ جب وہ بابل کی اسیری میں گئے تو پھر 4 دن کا روزہ انہوں نے اور مزید 4 دن کے روزوں کا اضافہ کر دیا۔ اس کے لیے آپ کو اگر پڑھنا چاہیں تو زکریا 7 باب اس کی پہلی 5 آیات اور 6 آیات پڑھیں، پھر آگے جا کے زکریا 8 باب اور اس کی جو ہے 18 اور 19 آیات کو پڑھیں، تو یہ آواز خدا تک پہنچائی گئی، زکریا نبی تک، کہا کہ اب جب کہ ہم اسیری سے آزاد ہو گئے ہیں تو کیا اب ہم یہ اسیری کے روزے رکھیں یا نہ رکھیں؟ تو جواب الہی ملا کہ تم اسیری کے روزے اب تمہاری خوشی اور شکر گزاری میں بدل گئے ہیں۔ اور میں نے اکثر جو ہے ایسے عظیم خادموں کو، پروفیسروں کو کہا کہ 8 روزے، 4 ووٹ 4 یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ 8 روزے، یہ 8 روزے نہیں ہیں، یہ 4 ہی روزے ہیں۔ انیشیل جو 4 روزے اسیری کے تھے وہ اسیری کے روزے خوشی میں بدل گئے۔ والا میں نے کیا بتایا ابھی بھول جائیں گے، اگر بائبل پینسل ہوتی تو آپ لکھ لیتے، آپ کو یاد رہتا۔ زکریا 7 باب اس کی 6 آیات میں نے بتائی، پھر جو آپ کو زکریا 8 باب اس کی 18 19 آیات بتائی کہ یہی روزے جو اسیری کے روزے تھے اب یہ خوشی اور خرمی میں بدل گئے ہیں۔ یہ 4 روزے کیا تھے میں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 سقوط یروشلم، یرمیا 39 1 سے 4 آیت تک۔ نمبر 2 ہیکل کی تباہی کی یاد میں۔ دوسرا سلاطین 25 باب 8 سے 9 آیات تک۔ نمبر 3 جدلیہ کے قتل کی یاد میں۔ یہ جو سیری میں 4 روزوں کا اضافہ کیا میں اس کی جو ہے آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ جدلیہ کی قتل کی یاد میں تیسرا، دوسرا سلاطین 25 باب اس کی 25 آیت۔ نمبر 4 یروشلم کے محاصرے کی یاد میں، دوسرا سلاطین 25 باب اس کی پہلی آیت میں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب پرانے عہد نامے میں آپ دیکھیں پہلے کیا کرتے تھے، وہ بولیے زور سے، 1 روزہ، اور 1 روزے سے وہ جم کر کے کتنے روزوں پہ چلے گئے؟ 4 روزے۔ تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ زور سے بولیو یار، کھا پی کے نہیں آئے آپ لوگ۔ 5 ہو گئے۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ سب یہی ہے نا؟ تو پہلے 1 روزہ تھا، پھر 4 روزوں کا اضافہ ہو گیا، تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ اور اگر آپ لوکا 18ویں باب میں آ جائے، مسیح کے دور میں یہودی لوگ کتنا روزے رکھتے تھے ہفتے میں؟ وہ آ کے فریسی کہتا ہے نا، میں تو اچھا بھلا ہوں، گناہ نہیں کرتا، ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں، جانتے ہیں۔ تو 2 دن کا مطلب کیا؟ سال میں کتنے روزے ہو گئے؟ 2 × 52 = 104، 104 روزے۔ صحیح کہہ رہا جو غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اب میرے ساتھ رہیے، شروع میں کتنے روزے تھے؟ 1،
پھر 4 کا اضافہ ہو گیا تو کتنے ہو گئے 5, اور 5 سے جمپ کر کے کتنے ہو گئے 104. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اسی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں. کوئی حوالہ مل جائے ہمیں ایسا, جو ہم ایسا حوالہ مل جائے جس سے ہم لوگوں کو بتا سکے مسیحیوں کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسیح نے روزے رکھ لی, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں زیادہ آپ سے شیئر کروں. مسیحیت میں 325 عیسوی میں نقایا کے عقیدے میں جب کانسٹائن بادشاہ جو بت پرست رومی تھا, جب اس نے مسیحیت کو قبول کیا تو 40 دن کا روزوں کا آغاز پہلی دفعہ 325 عیسوی میں ہمیں ملتا ہے. تو لہذا میں جلدی سے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں آپ کا مقصد ملے گا کہ ہمیں بغیر مقصد کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے, کوئی نہ کوئی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. تو نمبر 1 کیا مقصد ہونا چاہیے؟ توبہ اور بحالی کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. یوئیل 2:12 آیت, اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کرو. اب بھی موقع ہے, کوئی بگڑا نہیں. اگر آج تک ہم نے زندگی خدا سے دور گزار دی, بدکاری میں گزار دی ہے, گناہ میں گزار دی ہے, ڈرگ ایڈکشن میں گزار دی ہے, جو اس وقت سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں, خدا کے کلام کو سنیں. کچھ لوگ سو رہے ہیں اور آپ ہوش میں آ جائیں اور خدا کے کلام کو غور سے سنیں. اور سیموئیل 7:6 آیت ہے, یہ توبہ اور بحالی کے لیے ہے, سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے. عزرا 8:21 آیت ہے, قومی خطرے کے وقت ہے. آستر 4 باب اس کی 16ویں آیت. دوسرا تواریخ 20:3 سے 5 آج تک ہے. یہ اجتماعی روزہ خطرے کی حالت میں جب غیر قوموں نے حملہ کیا یوسفت بادشاہ پر. یہ میسج میں نے واٹس ایپ پہ ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ مضمون بھی فیس بک پہ ہوگا, اگر جو لوگ بھول جائیں تو آپ دوبارہ سے اس مضمون کو سیکھ سکتے ہیں. چوتھا پوائنٹ, روحانی جنگ کی تیاری اور آزمائش اور شیطان پر فتح پانے کے لیے جو مسیح یسوع نے روزہ رکھا. متی 4:1-11 تک. شفا کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں, اپنی نیڈز کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اور دوسرا سیموئیل 12:14 سے 19 تک. داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھا اور وہ مر گیا کیونکہ وہ گناہ کی پیداوار تھا, تو اس لیے اس نے بڑی کوشش کی. تو ان سارے حوالہ جات کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور شروع میں نے کیا حوالہ پڑھا تھا؟ اینی باڈی کس کو یاد ہے؟ اعمال 13 باب. اور وہ کلیسیا کون سی تھی؟ جلدی سے, انطاکیہ کی کلیسیا تھی. وٹ دے ور ڈوئنگ, وہ کلب میں ڈانس پارٹیاں یا شراب نوشی نہیں کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ آپ لوگوں نے, آپ کی باری ہے, آپ نے کلام سن لیا ہے. وہ دعا روزہ رکھ رہے تھے. جب وہ دعا روزہ رکھ رہے تھے تو پھر روح القدس نازل ہوگا, اور روح القدس نازل ہوا تو روح القدس بولتا. وہ شخصیت ہے, جیسے باپ بیٹا روح القدس, یہ تینوں کیا ہے؟ ایک شخصیت ہے جس کو ہم ہولی ٹرینٹی کہتے ہیں. اکنوم اول ہیملی فادر, اکنوم ثانی بیٹا, اکنوم ثلاثہ روح القدس. یہ تینوں شخصیت ہیں. یہ شخصیت روحانی ہے, اس سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتا ہے. جتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ حوالہ ضرور نوٹ کریں. گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس نمبر 26. جب روح القدس آئے گا تو تمہیں سکھائے گا, تمہیں یاد دلائے گا, تمہیں ٹیچ کرے گا. میں نے جتنے بھی ایگزام پاس کیے ہیں, خدا کے جلال کے لیے کہہ رہا ہوں, بڑے غیر قوموں, میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی غیر قوم کا آدمی مجھ سے آگے نہ بڑھے, اور ایسا ہی ہوا. میں خدا کا شکر کرتا ہوں. تو لہذا میں یہیں پر اپنے مضمون کو وائنڈ اپ کروں گا. اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں. اور اب اس عرصے کے دوران ہم کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں. اگر پاک روح نے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ کو انائنٹ کیا جائے تو وہی لوگ آگے آئیں. ہم سب کھڑے ہو جائیں اور چند لمحوں کے لیے اپنے لیے دعا کریں.